السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ دا ہربل وے۔ کانٹیکٹ 8142877400 اور 7729058167۔ پلر نمبر 213 گولڈن ہائٹس کالونی، راجندر نگر، حیدرآباد۔ ہفتے کے آغاز پر ہائیڈرا پرجوانی پروگرام میں عوام کی جانب سے سرکاری زمینوں پر قبضوں، نالوں کی بندش، غیر قانونی تعمیرات اور تنازعہ زدہ زمینوں کی خرید و فروخت سے متعلق کل 47 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ شہریوں نے الزام لگایا کہ بعض افراد مقدمہ بازی والی یا سرکاری زمینوں کی تفصیلات حاصل کر کے خاموشی سے قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہائیڈرا کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ورلا پاپیا نے تمام شکایات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو کارروائی کی ذمہ داری سونپی۔ شہریوں نے بتایا کہ تنازعہ زدہ سروے نمبرز، پارکس، سڑکوں کے کنارے موجود زمینیں، تالابوں سے متصل علاقوں اور نالوں کو بھی چھوڑا نہیں جا رہا۔ کئی افراد LRS نہ ہونے کی وجہ سے زمینوں کو اپنے نام منتقل نہیں کر پا رہے، تاہم قبضے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ میڈچل ملکاج گری ضلع کے گنڈے موسا منڈل کے بہادر پلی گاؤں میں سروے نمبر 227 کی 353 ایکڑ سرکاری زمین پر قبضے کی شکایت درج ہوئی۔ ایک کمپنی اور ایک سوسائٹی کے قبضے کا الزام لگایا گیا۔ جوائنٹ کلکٹر نے اس سے پہلے بھی سرکاری زمین قرار دیا تھا اور ہائی کورٹ کے حکم پر دوبارہ کیے گئے سروے میں بھی اس کی تصدیق ہوئی۔ اس کے باوجود وہاں غیر قانونی مکانات اور ایک فنکشن ہال تعمیر کیا جا چکا ہے، جہاں تقریباً 70,000 روپے فی تقریب وصول کیے جا رہے۔ شکایت کنندگان نے عدالت کے فیصلے تک مزید تعمیرات روکنے اور زمین کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد میٹرو ریل نے ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے اپنی سیکیورٹی ٹیم میں 20 ٹرانسجنڈر افراد کو شامل کر لیا، جس کا مقصد خواتین کے تحفظ کو مزید مضبوط بنانا اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو باعزت روزگار فراہم کرنا۔ میٹرو انتظامیہ کے مطابق روزانہ تقریباً 5 لاکھ مسافر میٹرو میں سفر کرتے ہیں، جن میں سے 30% خواتین ہوتی ہیں۔ اسی پیش نظر 57 اسٹیشنوں اور 3 میٹرو کوریڈورز میں سیکیورٹی اقدامات کو مزید بہتر بنایا گیا۔ نئے ٹرانسجنڈر سیکیورٹی عملے نے باضابطہ ٹریننگ اور انڈکشن مکمل کرنے کے بعد مختلف میٹرو اسٹیشنوں اور ٹرینوں میں اپنی خدمات کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ اقدام حکومت تلنگانہ اس وسیع سماجی ویژن کا حصہ ہے جس کا مقصد محروم طبقات کو عزت، شمولیت اور مساوی مواقع فراہم کرنا۔ میٹرو حکام کے مطابق نئی ٹیم کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہیں خواتین کے لیے مختص کوچز اور عام مقامات میں سیکیورٹی میں اضافہ، مسافروں کی رہنمائی اور مدد، بیگیج اسکینر کے آپریشن میں معاونت، اسٹریٹ لیول اور کانکورس ایریا میں سیکیورٹی مضبوط کرنا اور اسٹیشن کے مجموعی حفاظتی انتظامات میں تعاون فراہم کرنا۔ حیدرآباد میٹرو ریل نے کہا کہ ٹرانسجنڈر سیکیورٹی عملے کی شمولیت شہر میں محفوظ، پراعتماد اور شمولیتی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی تعمیر میں ایک اہم سنگ میل ہے، جو نہ صرف خواتین کے تحفظ کو بہتر بناتا ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بھی بڑھاتا ہے۔ حیدرآباد کے آسمان پر سال 2025 کا آخری سپر مون نظر آئے گا۔ حیدرآباد کے آسمان پر 4 دسمبر کی شام ایک شاندار فلکی منظر کا انتظار ہے، جب سال 2025 کا آخری سپر مون نمودار ہوگا۔ فلکی ماہرین نے اس چاند کو کولڈ مون کا نام دیا ہے اور شہر کے فلکیاتی حلقوں میں اس موقع کو دیکھنے کے لیے جوش و خروش پایا جا رہا۔ ماہرین کے مطابق اگر موسم صاف رہا تو شہری مشرق کی جانب طلوع ہونے والے چاند کا نظارہ بڑے اور روشن انداز میں کر سکیں گے۔ سپر مون کی خاصیت یہ ہے کہ چاند اس وقت زمین کے قریب ترین نقطے پر ہوتا ہے، اس لیے یہ معمول کے چاند کے مقابلے میں تقریباً 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ سب سے بہترین منظر شام 5:30 بجے سے 7 بجے کے درمیان دیکھنے کو ملے گا۔ شہر کے تاریخی اور بلند مقامات جیسے گولکنڈہ قلعہ، ٹینک بنڈ، چار مینار اور نیکلس روڈ کے اطراف کے علاقے اس منظر کو دیکھنے کے لیے بہترین سمجھے جا رہے۔ علاوہ ازیں ہائی ایک سٹی اور کچھ جیسے کہ ہائی ٹیک سٹی اور گچی بالی جیسے بلند عمارتوں والے علاقے بھی چاند کا نظارہ دلکش انداز میں فراہم کر سکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ سال 2025 کا دوسرا سب سے روشن سپر مون ہوگا اور اس کے بعد اگلا سپر مون 2026 میں ہی نظر آئے گا۔ اگرچہ سپر مون کے دوران سمندری لہروں میں ہلکی سی تبدیلی آ سکتی ہے، حیدرآباد جیسے خشکی والے شہر پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ
اس خوبصورت فلکی منظر کو دیکھنے کے لیے کھلے آسمان والے مقامات کا انتخاب کریں، روشنی کی آلودگی سے بچیں اور اگر ممکن ہو تو دوربین یا چھوٹے ٹیلیسکوپ کا استعمال کریں تاکہ چاند کا ہر پہلو واضح اور دلکش انداز میں دیکھا جا سکے۔ ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس مہینے کی 8 اور 9 تاریخ کو ریاستی حکومت کی جانب سے منعقد ہونے والی باوقار تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے انتظامات کریں۔ گلوبل سمٹ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ریاستی حکومت کے خصوصی چیف سیکرٹریز جیش رنجن، سبیاساچی گھوش، سنجے کمار اور پرنسپل سیکرٹری ششادری اور دیگر عہدیداروں نے ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر سی ایس رام کرشن راؤ نے کہا کہ اس سمٹ میں شرکت کرنے والے معززین ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو دعوت نامے بھیجے جا رہے اور اس سمٹ میں شرکت کرنے والوں کے لیے مکمل انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پرجا بھون میں خاص طور پر اس سربراہی اجلاس کے لیے ایک وار روم قائم کیا گیا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ریاست میں منعقد ہونے والے سب سے بڑے سمٹ میں ریاست کے تمام محکموں کو اپنی پیش رفت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر مکمل اور چیف منسٹر کی 1-to-1 میٹنگز اور مختلف تنظیموں کے MOUs اہم موضوعات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں بڑے پیمانے پر معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے تلنگانہ کے شہداء کی یاد میں خون کا عطیہ کیا۔ تلنگانہ جاگرتی محکمہ صحت کے زیر اہتمام منعقدہ تلنگانہ جاگرتی قائدین نے کویتا کے ساتھ بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ جاگرتی دفتر میں خون کا عطیہ کیا۔ کویت سے حیدرآباد آ رہی انڈیگو ایئر لائنز کی ایک پرواز بم کی دھمکی کے بعد ممبئی کی طرف موڑ دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ دھمکی حیدرآباد ایئرپورٹ کو ایک ای میل کے ذریعے دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جہاز میں ایک انسانی بم سوار ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دھمکی ملنے سے محکمے میں کھلبلی مچ گئی اور فوری طور پر طیارہ ممبئی ڈائیورٹ کر دیا جہاں اسے ایئرپورٹ پر بحفاظت اتارا گیا اور مسافروں کو اتار کر طیارے کی جانچ کی گئی۔ پرواز کو ہوائی اڈے کے آئسولیشن ایریا میں لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی ٹیمیں تعینات کر دی گئی۔ فی الحال فلائٹ میں بم برآمد ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں دہلی میں ہوئے بم دھماکے کے بعد سے ہی سیکیورٹی ایجنسیوں نے اپنی چوکسی بڑھا دی ہے۔ کاروان اسمبلی حلقے میں ترقیاتی کاموں پر GHMC کمشنر کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے GHMC کمشنر آر وی کنن اور IAS کے ساتھ کاروان حلقے میں زیر التواء ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں ایک جائزہ میٹنگ کی۔ الحمدللہ روڈ کنیکٹیویٹی، نکاسی آب اور زیر زمین انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے باکس قسم کی نئی نالیوں اور NP3 پائپ لائنوں کے ساتھ 30 کروڑ روپے کے VDCC سڑک کے کاموں کی منظوری دی گئی اور انشاءاللہ جلد کام شروع ہو جائے گا۔ کاروان کی ترقی اور خدمت کے لیے مجلس پرعزم ہے۔ اس موقع پر کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ساتھ دیگر بھی موجود تھے۔ موسم سرما میں دہلی NCR کی ہوا ہر سال زہریلی ہوتی جاتی ہے اور رواں سال بھی یہ سلسلہ برقرار ہے۔ پچھلے 7 سالوں یعنی کہ 2019 تا 2025 کے اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ موسم سرما کے دوران PM 2.5 کی سطح مسلسل خطرناک رہی ہے۔ اکتوبر اور نومبر کے دوران PM 2.5 کی اوسطاً سطح 140 اور 180 مائکرو گرام فی مرکب کیوبک میٹر کے درمیان رہی، جو عالمی ادارہ صحت WHO کے 2.5 مائکرو گرام فی مرکب میٹر کے محفوظ معیار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بعض اوقات یہ 700 تا 800 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر کی انتہائی سطح تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ انکشاف سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرنمنٹ CSE کی نئی رپورٹ میں ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق موسم سرما میں دہلی NCR کا PM 2.5 کی سطح خطرناک رہی، جس میں کوئی خاص بہتری نہیں نظر آئی۔ 2019 میں جہاں اوسطاً PM 2.5 کی سطح 162 مائکرو گرام فی مکعب میٹر تھی اور بلند سطح 725 تک پہنچی، 2020 میں اوسطاً بڑھ کر 175.5 اور 733 کی چوٹی تک پہنچ گئی۔
सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या अफराद की हिरासत और मुल्क बदरी के अमल से मुतल्लिक एक दरख्वास्त पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह कर दिया कि अदालत ऐसे मामलात में कानून के दायरे को बेजान नहीं फैला सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने समाअत के दौरान इस मसले को निहायत हसास करार देते हुए मरकज़ को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुल्क बदरी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ मुकर्ररा कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक ही की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने मई में चंद रोहिंग्या अफराद को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनके बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया था कि अगर हुकूमत उन्हें मुल्क बदर करना चाहती है तो इस अमल को शफाफ, मुनसिफाना और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अंजाम दिया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो कोई इजाफी हक या खुसूसी रियायत नहीं मांग रहे, बल्कि महज इस बात पर जोर दे रहे कि हुकूमत अपने वाज़े करदा उसूलों की पाबंदी करे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि क्या हम दरअंदाजों के लिए सुर्ख कालीन बिछा दें, वो सरहद पार करके मुल्क में दाखिल हों और फिर रिहाइश, खुराक और बच्चों की तालीम जैसे हुकूक का मुतालबा करें। उन्होंने मजीद कहा है कि शुमाली सरहद हसास है और मौजूदा हालात किसी से पोशीदा नहीं, इसलिए अदालत को गैर कानूनी दाखिले के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। तमिलनाडु में मुसलसल होने वाली शदीद बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया, जिसके बाद रियासत के 4 अहम अजला चेन्नई, त्रिल्लूर, कांचीपुरम और चिंगलपट्टू में तमाम स्कूलों और कॉलेजों में तातिल का ऐलान किया गया। महकमे मौसमियात हिंद के मुताबिक यह बारिश हाल ही में बने समंदरी निज़ाम और साइक्लोन दित्वा के असरात के सबब हो रही है, जिसने साहिली इलाकों में गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर दी। IMD ने अपने ताज़ा तरीन बुलेटिन में बताया कि चेन्नई से तकरीबन 50 किलोमीटर मशरक में एक डीप डिप्रेशन कई घंटों से तकरीबन एक ही मुकाम पर कायम है, जिसके बाइस शुमाली तमिलनाडु के साहिली इलाकों में बारिश की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमे ने इम्कान जाहिर किया कि यह निज़ाम अगले 12 घंटों में कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और जुनूब मगरिब के समत बढ़ते हुए शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर चला जाएगा। ताहम इसके करीब होने की वजह से बारिश बदस्तूर जारी रह सकती है और चेन्नई में सुबह से लगातार होने वाली बारिश ने शहरी जिंदगी को बेहद मुतासर कर दिया। मुतअद्दिद अहम सड़कें पानी में डूब गई, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया और रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दूसरे दिन भी अपोजिशन ने SIR के मामले पर मुफस्सिल बहस की अपनी मांग बरकरार रखी। हुकूमत की जानिब से ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिशों के बरअक्स अपोजिशन जमातें इस मामले को फौरी और तरजीही बहस के लिए पेश करने पर मुसीर हैं। इस सिलसिले में शिवसेना UBT की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए हुकूमत पर जमहूरी उसूलों को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने गुफ्तगू में कहा है कि जो लोग खुद ड्रामे की बात करते हैं और डेमोक्रेसी का ड्रामा करते हैं, वो अपोजिशन को लेक्चर देने की पोजीशन में नहीं है। इनके मुताबिक SIR के नफाज का अमल ही कई संगीन सवालात उठा रहा। उन्होंने दावा किया कि BLOs को मुसलसल घर घर भेजा जा रहा और इस पूरे अमल में अब तक 30 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि दबाव और टारगेट कितनी शिद्दत से नाफिज किए जा रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि जब इंतखाबी फहरिस्तों से मुतल्लिक इतने हसास इक़दाम किए जा रहे हों तो इस पर बड़े पैमाने पर गुफ्तगू नागुज़ीर है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।